دیکھیں ایک جب کسی شہر میں کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو وہ واقعہ اس شہر کی تقدیر بدلتا ہے. کیوں بدلتا ہے؟ کیونکہ لوگ جاگ جاتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں اور جو ہمارے ساتھ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہاں کہاں غلط ہیں. جو عوام کو یہ سمجھ آ جاتا ہے تو اس کے بعد عوام جو ہے ان پر غصہ ہوتی ہے. یہ نیچرل بات ہے, یہ نیچرل ہے ہمیشہ سے. چنانچہ وہ حکمران وہ جگہ وہ علاقے پریشر میں ہوتے ہیں عوام کی. تو عوام کو اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے ہے یہ دونوں اپوزیشن اور حکمران دونوں مل کے ایک نورا کشتی کھیلتے ہیں تاکہ عوام کا توجہ اس طرف سے اس غصے سے ہٹا کے اس طرف ڈال دی جائے اور بنیادی جو ایک حادثہ ہو گیا ہے اس کی طرف جو اس کی مجرموں کو خفیہ کردار تک پہنچانا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. چاہے کراچی میں ایک بندے کا مرڈر ہو جائے, اللہ نہ کرے, چاہے کچھ بھی حادثہ ہو جائے, کوئی ڈمپر کے نیچے آ جائے, کوئی گٹر میں گر جائے, مگر عوام کا غصہ نکالنے کے لیے کہیں اور یہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ سے ہوا ہے, دیکھو اس کی وجہ سے ہوا ہے, اور مین ذمہ دار بندہ جو ہوتا ہے نا اس کو بچا دیا جاتا ہے. یہ ہے ہمارے کراچی کے اندر ہونے والی سیاست, گندی سیاست. تو جس دن کراچی کے عوام کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ جو ہوا ہے نا حادثہ, گٹر میں بچہ گرا تھا, ٹھیک ہے, اس بیچارے کے ساتھ جو ہوا سو ہوا, اس کے بعد کتنے لوگوں کو سزا ملی, جو گٹر کا ڈھکن نہیں تھا کس کو سزا ملی, یہاں سے توجہ نہیں ہٹاؤ. جب آپ کو یہ پتہ لگے کہ اس کو سزا مل گئی ہے تب اس ایشو کو ختم کرنا ہے آپ نے. جب ڈمپر کے نیچے ایک بندہ آ کے کچل گیا اس وقت کس تھانے دار کو, ٹریفک پولیس والے کو کس کو سزا ملی, جو بھی تھا ذمہ دار اس کو سزا دلوانے تک اس پیچھے اس ایشو کو مت چھوڑو. بجائے اس کے کہ ڈمپر مافیا کے نام سے تمہیں کوئی جھنجھنا پکڑا دے گا کہ یہ ڈمپر مافیا ہے اور آپ اس جھنجھنے کو بجا دے رہو اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاؤ اور کسی اور طرف نکل جاؤ. یہ ہے کہ آپ اس واقعے کو نہ چھوڑو کہ یار یہ جو بندہ مرا تھا نا اس کو ہمیں اس کے ذمہ داروں کو پکڑنا ہے. یہ ڈمپر اس ٹائم چلا کیسے, اس ٹائم پہ کس پولیس والے کی, کس ایس ایچ او کی, کس ٹریفک کانسٹیبل کی یہاں ذمہ داری تھی جو اس نے پوری نہیں کی تو یہ معاملہ ہوا. جب تک وہ شخص ذمہ دار, جب تک وہ اس کو کیفرے کردار تک آپ لوگ نہیں پہنچائیں گے, آپ کے ساتھ یہی سیاستدان مل کے, یہی دونوں سیاسی اپوزیشن اور موجودہ حکمران مل کے آپ کے ساتھ کھیلتے رہیں گے. یہی وجہ ہے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس چیز سے توجہ ہٹاتے رہیں گے گل پلازا والے معاملے سے تو آپ اس کا مطلب ہے اگلے ثانیہ کا انتظار کریں, ٹھیک ہے, یہ تھوڑے دنوں تک سب ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر اگلے ثانیہ کا انتظار کریں, اس میں آپ ہی لوگ جائیں گے, آپ کی قیمتیں جانے جائیں گی, آپ کا مالی نقصان ہوگا, اور آپ بدلے میں بس یہی کہتے رہیں گے کہ ہمیں جو یہ نعرے پکڑا دیں گے آپ کے ہاتھ میں, وہی نعرے پہ آپ چل کر خوش ہو جائیں گے کہ چلو اب شاید کچھ ہونے والا ہے. اور ہونا وانا کچھ بھی نہیں ہے, چاہے وفاق کے ہاتھ میں چلے جائے, چاہے صوبوں کے ہاتھ میں چلے جائے, کسی بھی نظام کے حوالے کر دو. جب تک عوام نہیں فیصلہ کر لیتی کہ یار ہم نے اپنے جو مجرمین ہیں, جو ہمارے جان لے جاتے ہیں, جو ہمارے ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہیں ہمارے شہر کی, جب تک ہم ان کو گریبان سے نہیں پکڑیں گے اس وقت تک ہمارے شہر ٹھیک نہیں ہونے والا. جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے شہر کی. چہرے بے شک یہی رہیں, چہروں سے کچھ نہیں فرق پڑتا, نظام ٹھیک ہو جائے تو بس فرق پڑ جائے گا فوراً. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کے عوام کو کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے, کسی نظام اور دوسرے ضرورت نہیں ہے, صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے اس واقعے کے مجرموں کو آخری حد تک پہنچانا ہے, کیفرے کردار تک پہنچانا ہے. اس کے لیے نعرے لگانے ہیں, اس کے لیے بینر لگانے ہیں کہ اس کو پورا کرو. اور اگر وہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس واقعے سے کہیں اور نکل جائے, آپ کو ڈائیورٹ کر دے, کہیں اور ڈائیورٹ کر دے کہ یہاں ہو جائے, یہاں ہو جائے, وہاں ہو جائے, تو سمجھ لیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, چاہے کسی کا بھی نام لے لیں آپ, میں آپ کو بولوں گا وہ کبھی بھی آپ سے مخلص نہیں ہے. چاہے وہ کہتی رہے کہ ہمارا لیڈر اچھا ہے, ہمارے فلانا اچھے ہیں, ہمارا دھماکہ اچھے ہیں, اللہ کا نام لے لے, رسول کا نام لے لے, مدینہ کی ریاست کا نام لے لے, کچھ بھی کہتی رہے, لیکن کچھ نہیں فرق پڑے گا جب تک وہ آپ کے مجرموں کو سزا دلوانے میں آپ کے قدم بقدم نہ چلے اور وہ آخری حد تک بتا دے کہ ہاں جی مثال کے طور پہ ثانیہ گل پلازا ہے, اس کے جو یہ مجرم تھے ان کی کیا کہتے ہیں کوتاہی تھی, یہ کیا نام ہے, فائر فائٹر کیوں لیٹ پہنچی, کیوں دروازے بند تھے, کیوں بلڈنگ کے اندر سسٹم نہیں تھا. ہر بندے کو سزا ملنی چاہیے, ہر بندے کے لیے آپ آواز اٹھائیں کہ اس کو سزا ہونی چاہیے, عدالت وہاں سے سزا دے اس کو, اور اس کے بعد جا کے آپ کا یہ جب معاملہ نپٹے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان پھر کراچی کے اندر کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا, کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ اب کراچی کی عوام سیاسی نعروں میں نہیں آ رہی, سیاسی نورا کشتی میں نہیں جا رہی, بلکہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایک ثانیہ ہوگا تو ہمیں اس کے مجرم چاہیے سارے, ان کو سزا چاہیے, دیکھنی ہے کہاں تک پہنچی. امید ہے آپ کو میرا بلاگ پسند آئے گا, اور اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو نیچے کمنٹس کریں, اور اگر نہیں ایگری کرتے تو آپ بھی کمنٹس کر دیں, بے شک آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ملتے ہیں اگلے بلاگ میں. تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم.